السلام علیکم، کیا حال چال ہے پیارے بچوں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوب پڑھ لکھ رہے ہوں گے۔ یہ ہے جماعت دوم اور ہماری آن لائن کلاسز کا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تو ہے مارچ 2026۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اپنی درسی کتاب کی ایک نظم سائیکل جو ہے اس کی پڑھائی کر رہے تھے، تو اسی سے متعلق نقل و حمل کے وسائل پر آپ کو کچھ معلومات دی جائیں گی اور آخر میں آپ کو کچھ سوالات کے جوابات لکھنے ہوں گے۔ چلیں ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ اس سبق کے تدریسی مقاصد کیا ہیں۔ نقل و حمل کے مختلف قسم کے وسائل ہوتے ہیں اور طلبہ جو ہیں آپ لوگوں کو ان وسائل کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکیں گی۔ اس کے علاوہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر سوالات لکھنے کی مہارت حاصل کر سکیں گے، نقل و حمل کے وسائل کے استعمال کی اہمیت کو سمجھ سکیں گے اور اس کے علاوہ محفوظ اور صحیح طریقے سے سفر کرنے کی اہمیت کو جانیں گے۔ چلیں اب ہم اپنا سبق جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ نقل و حمل کے وسائل۔ نقل و حمل کے وسائل وہ گاڑیاں ہیں جو ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے یا سامان لے جانے میں مدد کرتی ہیں۔ یہ زمین، ہوا یا پانی پر چل سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، نقل و حمل کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ اب اس میں میں نے کچھ نقل و حمل کے وسائل لکھے ہیں، ویسے تو بہت سارے ہیں اور لیکن اس ویڈیو میں چند ہی جو ہے وہ لکھ سکی ہوں تاکہ آپ کو ان کے بارے میں جامع معلومات جو ہیں وہ موصول ہو جائے۔ سب سے پہلے ہے کار۔ کار ایک چھوٹی سواری کی گاڑی ہے اور اس میں 4 یا 5 افراد بیٹھ سکتے ہیں۔ کار گھر، اسکول اور بازار جانے کے کام آتی ہے اور کار پیٹرول یا بجلی سے چلتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے ٹرک کی۔ ٹرک ایک بڑی اور مضبوط گاڑی ہے، اس سے بھاری سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے۔ ٹرک فیکٹری اور بازار کا سامان ڈھوتا ہے اور یہ لمبے سفر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرک ڈرائیورز ہوتے ہیں، بڑے بڑے ٹرک ہوتے ہیں اور اس میں سامان لے کے ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہوتے ہیں۔ بس کی تصویر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ بس ایک بڑی سواری کی گاڑی ہے، اس میں بہت سے لوگ سفر کر سکتے ہیں اور بس شہر اور گاؤں دونوں میں چلتی ہے اور بچے اکثر اسکول بس میں اسکول جاتے ہیں۔ ریل گاڑی۔ ریل گاڑی کو کون نہیں جانتا؟ ریل گاڑی پٹری پر چلتی ہے۔ کہاں چلتی ہے؟ پٹری پر۔ یہ سڑک پر ویسے نہیں چلتی، یہ بہت لمبی اور تیز ہوتی ہے۔ ریل گاڑی میں بہت سے مسافر سفر کرتے ہیں اور یہ شہر سے شہر لوگوں کو لے جاتی ہے۔ جیسے چائنا میں آپ نے دیکھا ہوگا بلٹ ٹرین کا بہت زیادہ آتا ہے، یعنی کہ گولی کی رفتار سے چلنے والی ٹرین ہے اور بہت کم عرصے میں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ بہت کم وقت میں پہنچا دیتی ہے۔ وین ایک بڑی گاڑی ہوتی ہے، یہ لوگوں کو اسکول یا گھر لے جاتی ہے اور وین سامان لے جانے کے کام بھی آتی ہے۔ وین سڑک پر چلتی ہے۔ فائر انجن آپ نے دیکھا ہوگا، یہ لال کلر کا جو ہے اور اس کے اوپر ایک سیڑھی سی لگی ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑی گاڑی ہوتی ہے، یہ آگ بجھانے کے کام آتی ہے اور فائر انجن لوگوں کو بچاتی ہے۔ یہ سڑک پر تیزی سے چلتی ہے۔ ظاہر ہے جب کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے اور تو یہ تیزی سے اپنی منزل کی طرف گامزن ہوتی ہے تاکہ جلد از جلد پہنچ کر وہاں پر لگی جانے والی آگ کو بجھا سکے۔ ایمبولینس کو بھی آپ لوگوں نے اکثر سڑکوں پر دیکھا ہوگا، جس کا ایک سائرن ہوتا ہے، یہ اسپتال پہنچانے میں مدد کرتی ہے اور مریضوں کو لے جاتی ہے اور اس میں ظاہر ڈاکٹر ہوتے ہیں اور یہ بھی سڑک پر تیز رفتار میں چلتی ہے۔ اور جہاں کہیں پر اگر سڑک بن رہی ہوگی تو آپ نے یہ کرین بھی دیکھی ہوگی، یہ ایک بہت بڑی گاڑی ہوتی ہے، یہ بہت بھاری سامان اوپر اٹھاتی ہے اور کرین عمارت بنانے کے کام آتی ہے، یہ اونچی جگہوں تک سامان پہنچاتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو سیڑھی سی لگی ہوئی ہے یہ اس کی لمبی ہو جاتی ہے اور یہ مختلف جگہوں پر اونچائی پر جو ہے یہ سامان پہنچانے میں مدد دیتی ہے۔ اچھا بچوں، ویسے تو بہت سارے نقل و حمل کے جو تھے وہ وسائل تھے، لیکن ظاہر ہے اتنے قلیل وقت میں چند ہی یہاں پہ لکھ سکی ہوں۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے درج ذیل سوالات کے جوابات اپنے قواعد کی کاپی میں لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 1 ہے کہ نقل و حمل کے کوئی سے 3 وسائل لکھیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو اس ویڈیو میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ اپنی معلومات کو بھی یہاں لکھ سکتے ہیں تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ مریضوں کو لانے کے لیے کون سی گاڑی استعمال ہوتی ہے؟ اور نمبر 3، فائر انجن کس کام آتا ہے؟
نمبر 4 سب سے لمبا نقل و حمل کا کون سا ذریعہ ہے، نام لکھیں، ٹھیک ہے، جو کافی لمبا ہوتا ہے۔ اور ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے کون سا ذریعہ استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں، ٹھیک ہے، ان سے آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ نے 1 ورڈ آنسر نہیں لکھنا۔ اپنی قواعد کی کاپی میں سوال نمبر 1 لکھ کر پورا جواب آپ لکھ سکتے ہیں، بے شک آپ سوالات نہ لکھیے کیونکہ ظاہر ہے اور سبجیکٹس کے بھی کام ہوں گے۔ تو کرنے کا کام میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ اپنی قواعد کی کاپی میں اوپر دیے گئے سوالات کے جوابات لکھنے ہیں، اور آپ نے اپنے کام کی جو تصویر ہے وہ اسکول گرام پر ضرور ارسال کرنی ہے تاکہ مجھے پتہ لگ سکے کہ آپ لوگوں نے کام کر لیا ہے۔ اور پلیز بیٹا، کچھ بچوں نے پچھلی دفعہ نہیں کیا تھا تو اس بات کی یقین دہانی کر لیجئے گا کہ آپ اپنا اس دفعہ کا کام ضرور کیجئے گا، ورنہ یہ کام دوبارہ کلاس میں پھر نہیں ہو سکے گا۔ امید ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں گے۔ شکریہ۔